بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم قارئین اکرام، آپ سب کی خیریت اللہ تعالیٰ سے نیک مطلوب ہے۔ چلیے اب ہم ناول کا دوسرا حصہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں پرنس؟ شیلا نے بڑے میٹھے لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کی آواز سنتے ہی عمران یوں بری طرح چونکا کہ کرسی سے گرتے گرتے بچا۔ بیٹھو بیٹھو، مگر یہ خیال رہے کہ رومانس کا ٹاپک مت چھیڑنا، میں اس سے الرجک ہوں، اور مجھے ابا جان نے بھی سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ اگر اس قسم کی بات کسی لڑکی سے کی تو ریاست سے آہ کر دوں گا۔ عمران نے شیلا کی طرف بغور دیکھتے ہوئے بڑے معصوم لہجے میں کہا، مگر اس کی نظروں میں اجنبیت نمایاں تھی، جیسے وہ شیلا کو پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ شکریہ پرنس، شیلا نے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے کہا، اور عمران ایک بار پھر کافی کی پیالی کو دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ کافی ٹھنڈی ہو گئی ہے، شیلا نے مسکراتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا۔ کافی ٹھنڈی؟ باپ رے، مجھے اتنی ٹھنڈی تو نہیں چاہیے، بس معمولی سی ٹھنڈی ہی کافی ہے، عمران نے جواب دیا، اور شیلا اس کی بات پر بے اختیار ہنس پڑی۔ آپ کا میرا تعارف تو نہیں ہے، پھر آپ کیوں ہنس رہی ہیں؟ قبلہ ابا جان کہتے ہیں کہ بغیر تعارف کے نہیں ہنسنا چاہیے، عمران نے بڑے سنجیدہ سے لہجے میں شیلا سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو کیا واقعی مجھے نہیں پہچانتے؟ احمقان کلب میں آپ کا ہمارا تعارف تو ہو چکا ہے، شیلا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ احمقان کلب؟ یہ کہاں ہے؟ کیا کوئی نیا چڑیا گھر قائم ہوا ہے؟ عمران نے کنپٹی پہ انگلی رکھ کر غور کرنے والے انداز میں کہا۔ ارے میرا نام شیلا ہے اور میں پرنس منچل کی سیکرٹری ہوں، شیلا نے اس بار سنجیدگی سے جواب دیا، کیونکہ پہلے تو وہ سمجھتی رہی تھی کہ عمران ایکٹنگ کر رہا ہے، مگر عمران کے چہرے اور آنکھوں میں اجنبیت کے آثار اتنے واضح تھے کہ اسے بھی سنجیدگی اختیار کرنی پڑی۔ کیلا؟ بہت خوب، یعنی اب لڑکیوں نے بھی پھلوں کے نام اپنانے شروع کر دیے ہیں، بہت خوب مس کیلا، عمران نے بڑی سنجیدہ سے کہا۔ کیلا نہیں، شیلا، شیلا، شیلا نے اس بار جھلاتے ہوئے کہا۔ اچھا اچھا، میں نے سن لیا ہے، ویٹر ادھر آؤ اور 1 درجن کیلے لاؤ مس کیلا، او سوری مس شیلا کے لیے، عمران نے شیلا کو جواب دیتے دیتے ویٹر کو آرڈر دینا شروع کر دیا، اور ویٹر سے مسکرا کے آگے بڑھ گیا۔ ہاں تو مس شیلا، اب کیا کہہ رہی تھیں، ذرا پھر سے بتلائیے، عمران نے آگے بڑھ کے سرگوشانہ انداز میں کہا۔ نانسنس، کیا تم واقعی احمق ہو؟ شیلا نہیں، شیلا میرا نام ہے، اور میں پرنس ونچل کی سیکرٹری ہوں، شیلا اس بار واقعی شدید جھنجھلاہٹ سے بھرپور لہجے میں بولی۔ نانسنس، احمق، شیلا، تو تمہارے 3 نام ہیں، مگر مجھے تو نانسنس پسند ہے، کیوں کیسا ہے؟ عمران نے بڑے معصوم لہجے میں جواب دیا، اور شیلا کا دل چاہا کہ یا تو خودکشی کر لے یا مقابل بیٹھے پرنس کا سر توڑ دے، مگر سوائے خون کے گھٹ پینے کے وہ کیا کر سکتی تھی؟ چنانچہ اس بار اس نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ دانت بھیج کر بیٹھی رہی۔ عمران چند لمحے تو بڑی بے نیازی سے بیٹھا ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر جیسے اسے شیلا کی وہاں موجودگی کا علم ہی نہ ہو، اچانک وہ بری طرح سے چونک پڑا، اور پھر اس نے کلائی کی گھڑی دیکھی، اور اس بار جب اس نے شیلا کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر شناسائی کے آثار ابھر آئے تھے۔ ارے مس شیلا، آپ یہاں کب آئیں؟ میں بہت بہت خوب، کسے معلوم کہ آپ کی میری اتنی جلدی دوبارہ ملاقات ہو جائے گی، عمران نے زندگی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اسے ابھی معلوم ہو کہ شیلا وہاں موجود ہے۔ شیلا اس اچانک کایا پلٹ پہ پہلے تو چند لمحے بھونج کی بیٹھی رہی، پھر چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، شکر ہے کہ آپ کو خیال تو آیا، ورنہ پچھلے آدھے گھنٹے سے آپ مجھے پہچان ہی نہیں رہے تھے۔ اوہ شیلا ڈیئر، ویری سوری، دراصل 7 بجے سے 8 بجے کے درمیان میری یادداشت غائب ہو جاتی ہے، یہ مجھے بڑی پرانی بیماری ہے، اگر اس دوران مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، عمران نے اس کا ہاتھ بڑے پیار بھرے انداز میں اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ بڑی انوکھی بیماری ہے، بہرحال یہ بتلائیں، آج آپ پکنک پہ تو آ رہے ہیں نا، شیلا نے بھی بڑے میٹھے لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے عمران کا ہاتھ بھی دھیرے سے دبایا۔ ارادہ تو نہیں تھا، بہرحال اگر تم کہو تو ضرور آؤں گا، اور ہاں مجھے یاد آیا، تمہارے پرنس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ احمق اعظم کے الیکشن میں اگر میں اسے ووٹ دے دوں تو وہ تمہیں مجھے بخش دے گا، کیوں کیا خیال ہے، دے دوں ووٹ؟ عمران نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ جیسی آپ کی مرضی ہو، میں کیا کہہ سکتی ہوں، شیلا نے شرمائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا اچھا، ضرور ووٹ دوں گا، مگر یہ سوچ لو میں قطعاً بے ضرر آدمی ہوں، ویٹر ویٹر، ارے ویٹر جلدی کرو، ادھر آؤ، عمران نے شیلا کو جواب دیتے ہوئے ویٹر کو پکارنا شروع کر دیا۔ دوسرے لمحے ویٹر اس کے قریب آ گیا۔ ویٹر، کافی لے آؤ جلدی، عمران نے ویٹر کو آرڈر دیتے ہوئے کہا، اور ویٹر اس بات میں سر ہلا کر آگے بڑھ گیا۔ تمہارا اصل نام کیا ہے؟ شیلا نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا، اور اس بار شیلا کی آنکھوں میں عمران کو ایسے جذبات نظر آئے کہ اس نے دل میں ان اللہ کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ پرنس ٹمبکٹو، عمران نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔
टम्बकटू, ये क्या नाम हुआ? शीला ने हैरत भरे लहजे में पूछा। बस शहजादों के ऐसे ही नाम होते हैं, इमरान ने बड़ी संजीदगी से कहा। उसी लम्हे वेटर ने कॉफ़ी उनकी मेज़ पर सर्व कर दी। तुम कॉफ़ी बनाओ, मैं ज़रा अपने बॉडी गार्ड को तलब कर लूँ। रात हो गई है और अब मुझे डर लगना शुरू हो गया है, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा और तेजी से उठकर काउंटर की तरफ बढ़ गया। शीला कॉफ़ी बनाने में मसरूफ़ हो गई, मगर उसका जहन अजीब कशमकश का शिकार था। उसे प्रिंस बेहद मासूम, भोला भाला और कतई बेज़रर मालूम होता था, मगर वो जानती थी कि प्रिंस विंचल उसके मुतालिक क्या मंसूबे बनाए हुए है। कई बार उसके जी में आया कि इस मासूम इंसान को आने वाले ख़तरे से आगाह कर दे, मगर फिर वो रुक गई, क्योंकि प्रिंस विंचल की ज़ालिमाना तबीयत से अच्छी तरह वाक़िफ़ थी। उसे मालूम था कि प्रिंस विंचल को अगर शीला पर ज़रा भी शक पड़ गया तो शीला ज़िंदा न रह सकेगी और ना ही उसे अपनी मर्ज़ी से मौत आ सकेगी। दूसरी बात ये थी कि शीला इस मासूम मगर बेहद वजी नौजवान को दिल से पसंद करने लगी थी। अब भी कॉफ़ी बनाते हुए वो यही सोच रही थी कि उसके सामने प्रिंस विंचल का असल रूप आश्कार कर दे, मगर फिर वो प्रिंस विंचल के दूसरे रुख का तसव्वुर करके काँप गई। आखिर उसने फैसला किया कि आखिरी लम्हों में वो इशारतन प्रिंस को चौकन्ना कर देगी। इसके बाद उसकी किस्मत। इतने में प्रिंस दोबारा कुर्सी पर आ बैठा और शीला ने कॉफ़ी का कप उसकी तरफ खिसका दिया। प्रिंस ने बड़े इत्मीनान से कॉफ़ी पीना शुरू कर दी और शीला को उसकी मासूमियत का दिल से यकीन आ गया, क्योंकि प्रिंस विंचल के कहने के मुताबिक अगर प्रिंस टम्बकटू कोई ख़तरनाक शख्सियत होता तो उसे शक भी हो सकता था कि कॉफ़ी में कोई चीज़ न मिला दी गई हो, मगर जिस इत्मीनान से वो कॉफ़ी पी रहा था उसे साफ ज़ाहिर है को बेचारा वाकई एक अहमक और भोला भाला प्रिंस ही है। क्या तुमने वाकई कोई बॉडी गार्ड रखा हुआ है? शीला ने इमरान से पूछा। हाँ, मगर सिर्फ रात के लिए, क्योंकि रात होते ही मुझे डर लगना शुरू हो जाता है। फिर आज तो समंदर के किनारे भी जाना है और समंदर से तो मुझे दिन में भी हौल आता है, इमरान ने बड़ी मासूमियत भरे लहजे में जवाब दिया। और अभी दोनों को काफ़ी पिए चंद लम्हे ही गुजरे होंगे कि शीला चौंक पड़ी। उसने कैफ़े के दरवाजे पर एक लंबे तड़ंगे ग्रैंडियल हबशी को देखा, जिसने खाकी वर्दी पहनी हुई थी और जिसके दोनों पहलुओं में लगे हुए होलिस्टरों में रिवॉल्वर साफ नज़र आ रहे थे। मेरा बॉडीगार्ड आ गया, देखा कितना अच्छा बॉडीगार्ड है, मेरे अब्बा जान ने मुझे तोहफे के तौर पर दिया है, इमरान ने खुशी से किलकारियाँ मारते हुए कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे कोई बच्चा दूसरे को अपना पसंदीदा तोहफा दिखा रहा हो। हफ्शी ने कैफ़े के दरवाजे पर रुक कर एक लम्हे के लिए हॉल पर नज़रें दौड़ाईं और फिर वो तीर की तरह इमरान की तरफ बढ़ने लगा। हाल में बैठे हुए तमाम अफराद इस ग्रैंडियल हफ्शी को देखकर कदरे खौफज़दा हो गए थे, क्योंकि उसका हॉल में दाखिल होते ही यकलक हॉल पर मौत की सी खामोशी तारी हो गई थी। इमरान के करीब पहुंचकर हफ्शी ने इमरान को ज़ोरदार सलूट किया और फिर इमरान की कुर्सी के पीछे तन कर खड़ा हो गया। उसका एक हाथ रिवॉल्वर के दस्ते पे था और ऐसा महसूस होता था कि जैसे अभी रिवॉल्वर निकाल के बेतहाशा फायरिंग शुरू कर देगा। ये मेरा बॉडीगार्ड जोसेफ है और ये मिस शीला, इमरान ने शीला और जोसेफ का तारुफ कराते हुए कहा। जोसेफ ने एक उचटती सी नज़र शीला पे डाली और फिर सीधा खड़ा हो गया और शीला बेचारी मरहूब होकर रह गई। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि इस अहमक नौजवान का इतना ग्रैंडियल बॉडीगार्ड भी हो सकता है। अब उसे यकीन आ गया था कि यह नौजवान किसी रियासत का प्रिंस ही है। चुनांचे ये ख्याल आते ही शीला के दिल में इमरान के मुतालिक पसंदीदगी के जज्बात उभर आए। ज़ाहिर है ऐसा अहमक मालदार प्रिंस लड़कियों का शुरू से ही आइडियल रहे हैं, अब इसमें बेचारी शीला का क्या कसूर। चलो शीला, लग्जरी बीच, मेरा ख्याल है कि पिकनिक का वक्त हो गया है, इमरान ने जेब से एक बड़ा नोट निकाल कर कॉफ़ीदान के नीचे रखते हुए कहा और फिर शीला का हाथ पकड़े हुए गेट की तरफ बढ़ने लगा। जोसेफ बड़े बारोब अंदाज में उसके पीछे चल रहा था और हॉल में मौजूद हर फर्द आंखें फाड़े उन्हें देख रहा था। कैफ़े से बाहर निकलकर जैसे ही इमरान अपनी कार की तरफ बढ़ा, शीला ने उससे मुखातिब होकर कहा, अच्छा प्रिंस, मेरे पास अपनी कार है, अब पिकनिक में मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दें। अरे गोली मारो, इस कार को यहीं रहने दो, तुम मेरे साथ चलो, इमरान ने उसका बाजू पकड़ते हुए कहा। नहीं प्रिंस, मुझे एक ज़रूरी काम करना है, इसके बाद मैं बीच लग्जरी पहुंच जाऊंगी, मुझे इजाज़त दीजिए, शीला ने ज़िद करते हुए कहा। नहीं, फिर मैं तुम्हारी कार में बैठ जाता हूँ, मैं तुमसे जुदा नहीं होना चाहता, तुम मुझे बेहद पसंद आई हो, मैं ज़रूर प्रिंस विंचल को वोट देकर तुम्हें हासिल कर लूँगा, तुम बेफ़िक्र रहो, इमरान ने ऐसे लहजे में कहा जिससे मुकम्मल तौर पर शीला पर रेशा ख़त्म हो चुका हो। और फिर शीला ने अकेले जाने पर काफ़ी इसरार किया, मगर इमरान भला कहाँ बाज आता था। वो उसकी कार में बैठ गया और जोसेफ को उसने अपनी कार ले आने का हुक्म दिया। मजबूरन शीला को ड्राइविंग सीट संभालनी पड़ी। इस दौरान इमरान अपना काम कर चुका था। उसका हाथ कोट की जेब से बाहर आया और उसने एक माचिस जैसा बॉक्स डैशबोर्ड के नीचे चिपका दिया और फिर जैसे ही शीला ने कार मोड़ी, अचानक इमरान चीख पड़ा, अरे अरे रोको रोको कार रोको, मुझे याद आ गया।
عمران نے کہا اور شیلا نے گھبرا کر زوردار بریک ماری۔ کیا یاد آ گیا؟ شیلا نے جھنجھلا کر پوچھا۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں نے ابھی تک منہ نہیں دھویا، میں رات کو منہ دھوئے بغیر باہر نہیں نکلتا، عمران نے دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے کہا، اور شیلا اس طرح آسانی سے جان چھوٹ جانے پر بڑی دل میں خوش ہو گئی۔ اچھا ڈیئر، پھر سمندر کے کنارے ملاقات ہوگی، اوکے بائے بائے، عمران نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنی کار کی طرف مڑ گیا۔ شیلا نے اپنی کار آگے بڑھا دی اور عمران کو کار کی طرف آتا دیکھ کر جوزف ڈرائیونگ سیٹ سے ہٹ گیا۔ عمران نے دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ باس، آپ اس چڑیل کو کیوں لفٹ دے رہے تھے؟ جوزف نے بڑے طنزیہ سے لہجے میں کہا۔ ارے تمہیں چڑیل لگ رہی ہے؟ اتنی خوبصورت، اسمارٹ اور ذہین لڑکی ہے، کیا خیال ہے جوزف اس سے شادی نہ کر لوں؟ عمران نے بڑے سنجیدہ سے لہجے میں جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ خداوند جوشا تم پہ رحم کرے، آپ کے ستارے ضرور گردش میں آ گئے ہیں، جوزف نے خوفزدہ لہجے میں آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، حرکت میں آ کر گردش تو کریں گے، مدت سے ستارے جام پڑے ہوئے تھے، حرکت میں برکت ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر ڈیش بورڈ کا ایک بٹن دبا کر کار آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دور آگے جانے کے بعد اس نے کار بائیں طرف موڑ دی اور پھر اس نے بیک مرر میں نظر ڈالی تو اسے دور شیلا کی کار اپنی کار کے پیچھے آتی نظر آئی۔ اس کے چہرے پہ بڑی پراسرار سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ اسی لمحے اچانک ڈیش بورڈ سے ایک آواز گونجی، ہیلو ہیلو، شیلا کالنگ، وائٹ فاکس، اوور۔ یہ شیلا کی آواز تھی اور آواز سنتے ہی عمران نے مسکرا کے جوزف کی طرف دیکھا اور اب جوزف کی سمجھ میں تمام بات آ گئی۔ چنانچہ جوزف نے دانت نکال دیے۔ عمران کا شیلا کو لفٹ دینے کا مقصد اب اسے بخوبی سمجھ آ گیا تھا۔ یس، وائٹ فاکس اسپیکنگ، اوور۔ دوسری طرف سے ایک کرخت آواز سنائی دی۔ باس، میں پرنس کے تعاقب میں ہوں۔ درمیان میں پرنس ایک کیفے میں بیٹھ گیا تھا، میں بھی اس کے ساتھ وہیں تھی۔ ویسے ایک بات ہے باس، یہ پرنس تو انتہائی بھولا بھالا اور احمق انسان ہے، یہ ہمارے لیے خطرناک کیسے ہو سکتا ہے؟ اوور۔ شیلا کی آواز سنائی دی۔ تو تم بھی اس کی معصومیت کا شکار ہو گئیں؟ شیلا، یہ بات یاد رکھو کہ یہ پرنس بظاہر بڑا احمق اور بھولا بھالا معلوم ہوتا ہے، دراصل اتنا ہی خطرناک اور عیار ہے۔ اس ملک میں بڑے بڑے چوکیداری مجرم آئے اور اس کے ہاتھوں اپنی گردنیں توڑوا بیٹھے۔ اس کے لیے اس ملک میں آتے ہی کے ساتھ ہی میں نے سب سے پہلے اس کا بندوبست کرنے کا پروگرام بنایا، اس کے بعد اصل مشن پہ کام کروں گا۔ اوور۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ یہ بات تو پھر کیوں نہ باس اسے گولی مار دی جائے، خواہ مخواہ اتنا بکھیڑا پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اوور۔ شیلا کی سنجیدگی سے بھرپور آواز سنائی دی۔ اوہو، ایسی حرکت نہ کرنا ورنہ یہ چوکنا ہو جائے گا اور پھر ہمیں اپنے مشن میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں بے خبری میں اسے مارنا چاہتا ہوں۔ اوور۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ ایز یو لائک باس۔ اوور۔ شیلا نے سپاٹ سے لہجے میں جواب دیا۔ اوکے، بس اب تم ہیڈ کوارٹر آ جاؤ، اگر اس نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ چوکنا ہو جائے گا، میں اس کا کوئی بندوبست کرتا ہوں۔ اوور اینڈ آل، وائٹ فاکس نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کار کی اسپیڈ اور بڑھا دی۔ یہ سڑک کافی دور تک سیدھی چلی گئی تھی، اس لیے اسے یقین تھا کہ شیلا بغیر رکے اس کے پیچھے آئے گی۔ چنانچہ اس نے کار کی اسپیڈ بڑھا دی اور پھر سڑک کے موڑ کے قریب پہنچتے ہی اس نے پوری قوت سے کار کو دائیں طرف گھمایا اور ایک گلی میں لیتا چلا گیا۔ جلد ہی دو چار گلیوں سے کار کو نکال کر وہ ایک اور سڑک پر آ گیا۔ اب وہ اپنا تعاقب کرنے والوں کو جھٹک چکا تھا، چنانچہ اس نے کار بڑے اطمینان سے اپنے فلیٹ کی طرف موڑ دی۔ کار گیراج میں کھڑی کر کے وہ جوزف کو لیے ہوئے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آ گیا۔ پہلے ہی بیل پر سلیمان نے دروازہ کھول دیا اور پھر جوزف کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر تیوریاں چڑھ گئیں۔ عمران سیدھا ٹیلی فون کی طرف لپکا اور پھر اس نے سر سلطان کے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ جلد ہی رابطہ قائم ہو گیا۔ سلطان اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ میں عمران بول رہا ہوں جناب، عمران نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا۔ کمال ہے عمران، اور اتنی سنجیدگی سے بات کرے، خیریت تو ہے؟ دوسری طرف سے سر سلطان نے تعجب آمیز لہجے میں جواب دیا۔ ہاں، ایک ضروری کام ہے، پہلے یہ نوٹ کر لیجئے کہ احمقان کلب کی صدارت کے لیے جرمنی سے ایک شخص پرنس ونچل آیا ہے، اس کا کیا حدود اربا ہے، تمام تفصیلات مجھے کل چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل ہماری حکومت کے کسی دوسرے ملک سے کوئی خفیہ سمجھوتا تو نہیں کر رہی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں تو، ایسی تو کوئی بات نہیں، سر سلطان نے جواب دیا۔ کیا آپ کو مکمل یقین ہے؟ عمران نے زور دے کر پوچھا۔ ہاں بیٹے، میں تو وزارت خارجہ کا سیکرٹری ہوں، میری نوٹس میں آئے بغیر کوئی معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سر سلطان نے پراعتماد لہجے میں جواب دیا۔ اوکے، پھر آپ پرنس ونچل کے متعلق تمام قواعد معلوم کر کے مجھے کل تک دے دیں، یہ بہت ضروری ہے، عمران نے جواب دیا۔ کیا کوئی چکر چل گیا ہے؟ مجھے تو بتلاؤ، سر سلطان نے سوال کیا۔ نہیں جناب، اور تو کوئی چکر نہیں ہے، دراصل احمقان کلب نے احمق اعظم کے الیکشن کروانے ہیں۔
جس میں میرے مقابلے میں وہ پرنس ونچل بھی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ میرے مقابلے میں وہ کیسے امیر اعظم بن سکتا ہے۔ میں اسے کلب کے ممبران کے سامنے عقلمند اعظم ثابت کر دوں گا اور اس طرح وہ الیکشن ہار جائے گا، بس اتنی سی بات ہے۔ عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے۔ اچھا، میں کل تمام قوائف بتلا دوں گا، سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چلو جوزف، اب ذرا سمندر کے کنارے پکنک منائیں، عمران نے دروازے میں اٹینشن کھڑے ہوئے جوزف سے کہا، اور جوزف نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب آج ہم ناول کو یہیں روکتے ہیں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بٹن کو ہٹ کریں۔ اللہ حافظ۔